اما بعد سیرت کا موضوع آج فتح مکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے 53 سال مکے میں گزارے۔ وہیں بچپن گزرا، وہیں لڑکپن گزرا، وہیں جوانی گزری، اور اب بڑھاپا شروع ہوا تو لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ آپ کو بادل نخواستہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ جہاں آدمی پیدا ہو، جن گلیوں میں آپ کھیلا ہو، جن دوستوں کے ساتھ وقت گزارا ہو، ان کو چھوڑ دینا انسانی فطرت ہے کہ سخت صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مکہ کو چھوڑنا آپ کو یہ سخت صدمہ تھا، لیکن مکہ والے اتنے آپ کے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ یہی نہیں، آپ کو کیا کچھ نہ کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی کاہن کہا۔ اس قسم کے الزامات تو لگتے ہی رہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ اب اس ضمن میں جب آپ کی زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تو پھر آپ کو اس شہر کو چھوڑنا پڑا۔ آپ مدینہ کی طرف چل دیے، صحابہ بھی چھپ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ جب آپ کے ہجرت کا 8واں سال تھا تو ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ آپ کو مکہ پہ حملہ کرنا پڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں آدمی اتنا وقت گزارے، پیدائش کا، خاندان کا وہ مقام ہو، وہاں پہ پھر حملہ کرنا پڑے، اور پھر وہ نبی کا مقام ہو جو کہ رحمت للعالمین ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وہاں اپنا پرانا خاندان بھی ہے، وہ ان میں سے کچھ مسلمان نہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ آپ نے مکہ کے فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کا ایک سبب یہ بنا کہ قریش کا ایک حلیف قبیلہ بنو بکر تھا، اور آپ کا ایک حلیف قبیلہ جو تھا وہ بنو خزاع تھا۔ جب صلح ہوئی تھی صلح حدیبیہ میں، تو یہ شرط بھی طے پائی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ ملنا چاہے اس کے ساتھ وہ ملے، اور اگر اس قبیلے میں سے کسی نے کسی پہ حملہ کیا تو وہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ پرانی دشمنی بنو بکر اور بنو خزاع کی چل رہی تھی، چونکہ بنو بکر قریش کے ساتھ تھا اور 10 سال کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے بدلہ لینے کا اچھا موقع سوچا، اور رات کی تاریکی میں بنو خزاع پہ حملہ کر دیا، اور قریشیوں نے پوشیدہ طور پر ان کی مدد کی۔ اب یہ معاہدہ جو صلح حدیبیہ کا ہو چکا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ قریش کو بعد میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑی بری بات ہوئی۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا کہ معاہدہ کی تجدید کرو اور صلح کرو اور اس کو آگے بڑھاؤ معاہدہ کو۔ ابو سفیان مکہ سے مدینہ آیا۔ اس وقت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اپنی بیٹی کے گھر آیا، اور بیٹی کے گھر میں چارپائی پہ بستر پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا کہ میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو بستر کے قابل نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا یہ بستر ہے اور تو مشرک ہے۔ اس نے کہا جب بھی تم مجھ سے جدا ہوئی ہے تم شر میں پڑ گئی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، شر میں نہیں، شر سے نکل کر نور ہدایت کی طرف آ گئی۔
تو ابو سفیان اپنی بیٹی سے ناامید ہوا، مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی صلح کی تجدید کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہ دی، مایوس ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، انہوں نے بھی ٹکا سا جواب دیا، اس معاملے میں تیری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر نے کہا ہاں تو اللہ کا دشمن ہے، اور اس طرح کے کچھ فکرے کہ وہاں پہ بھی ناامید ہو گیا۔ پھر سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں پہ ان کے پاس گیا، ان کے گھر میں گیا۔ آپ اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جو ارادہ کر لیا ہے اب میں اس میں مخل نہیں ہو سکتا، میں تیری سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج یہ تیرا بچہ ہمیں صلح کرا دے، میری صلح کی تجدید کر دے، تو یہ مکے کا سردار ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ ہے، یہ کیسے ایسے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یہاں سے بھی وہ پھر ناامید ہوا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کہا کہ تو ہمارا قریب کا رشتہ دار ہے، کوئی مجھے صلاح دے۔ آپ نے فرمایا میں اور تو تمہیں کوئی صلاح نہیں دے سکتا، بس یہی کر، اگر اس مناسب ہے تو مسجد میں جا کے اعلان خود کر دے کہ میں اس عہد کی تجدید کرتا ہوں اور اس صلح کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں وہ کچھ نفع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس نے اسی بات کا اعلان کیا اور واپس مکہ چلے گیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے یہ ساری رودات سنائی تو اہل مکہ نے کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے مذاق کیا ہے، نہ تو تم نے معاہدے کی تجدید کی، اپنی طرف سے خود اپنے پہ شرط لگایا، اور اللہ کے نبی نے بھی اس میں انہوں نے بھی یہ نہیں ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ تو اب اگر وہ ہم پہ حملہ کریں تو ان کے ہاتھ کھلے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ نہ تو تم لڑائی کی بات کر کے آئے ہو کہ ہم لڑائی کی تیاری کریں، اور نہ ہی صلح کی بات کر کے آئے ہو، اپنی طرف سے اعلان کر کے واپس آ گئے۔ اس طرح ابو سفیان یہاں سے ناکام ہوا۔ اللہ کے نبی نے اب ارادہ فرمایا، 10 رمضان تھا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکہ کی طرف چل نکلے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اہل مکہ کو پتہ چلے، اس لیے آپ کا اپنا شہر تھا، خوریزی آپ نہیں چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ اچانک وہاں پہ میں پہنچ جاؤں صحابہ کے ساتھ اور ان کو ہتھیار اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے، تاکہ حرم میں خوریزی نہ ہو۔ اور اللہ آتا ہے تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری فرمائی اور جاسوسوں کو روک دیا، کوئی جاسوسی کامیاب نہ ہو سکی۔ وہاں سے آپ مکہ سے نکلے اور سب سے پہلے مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ہے، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ فرمایا۔ وہاں پہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ میں تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں ہجرت کروں، اللہ کے نبی نے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ مکہ میں ہی رہیں اور ان کفار کی حرکات اور ان کی خبریں ہمیں بھیجتے رہیں۔ تو اب چونکہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اس لیے حضرت عباس اپنے اہل خانہ کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ پہ آپ مل گئے، اور یہاں پہ اہل خانہ کو تو مدینہ بھیج دیا لیکن خود اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، تم ہجرت میں سب سے، جس طرح میں امت میں انبیاء میں سب سے آخری نبی ہوں، اسی طرح آپ بھی ہجرت والوں میں سے سب سے آخری ہجرت کرنے والے۔ یہاں سے یہ قافلہ پھر آگے چلا، آگے ابوا کا مقام آتا ہے، وہاں پہ اس نے قیام کیا، اور ابوا کے مقام پہ 2 آدمی مکہ سے آپ کے پاس تشریف لائے۔ ایک آپ کا چچا زاد بھائی
ابو سفیان بن حارث، یاد رکھیے گا کہ ایک ابو سفیان بن حرب ہے، وہ اور ہے، اور یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، اس کا نام بھی ابو سفیان، لیکن عربی میں والد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اور آدمی ہے۔ ان کے والد کا نام حارث اور وہ اس کے والد کا نام حرب تھا۔ اور ایک دوسرا آپ کی پھپھی کا لڑکا عبداللہ ابن امیہ، اور آپ کی پھپھی عاتقہ تھی جس کا یہ بیٹا تھا۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اس پھپھی زاد بھائی عبداللہ امیہ نے ایک دفعہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اگر تو ایک سیڑھی لگا کے میرے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے اور وہاں سے اللہ سے ایک کتاب لائے اور تیرے ساتھ فرشتے بھی سار اتریں تو میں پھر بھی تیری تصدیق نہیں کروں گا۔ یہاں تک سخت باتیں کی۔ اب یہ دونوں جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں تو دونوں مل کے یہاں پہ ابواہ کے مقام پہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ جب خیمے میں پیغام بھیجا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خون کے رشتے ہیں، اور پھر آ گئے ہیں۔ سارے لوگ آپ کے عفو درگزر تھے، آپ کے صلہ رحمی سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے رشتہ دار نہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان پہ کہنے کہ ان کو معاف کر دیا۔ ان دونوں نے بھی وہاں پہ اسلام قبول کیا۔ تو اس کے بعد اگلا پڑاؤ جو تھا وہ مکہ کے قریب ہوا۔ مکہ کے قریب جو پڑاؤ ہوا تو اللہ کے نبی نے رات کو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں جو خیمہ آدمی لگائے وہاں پہ آگ روشن کرے، کیونکہ رات کو خیموں میں آگ روشن کرنا اگر کوئی دیکھے تو وہ سمجھے گا بہت بڑا لشکر ہے۔ یہ ایک حربہ ہوتا تھا لشکروں کا کہ دور دور کھڑے ہو کے آگ کو جلانا تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ کتنا بڑا لشکر ہے۔ آپ نے آگ جلائی۔ اب چونکہ اہل مکہ کو ہر وقت کھٹکا رہتا تھا کہ اہل مدینہ ہم پہ ضرور حملہ کریں گے، ہم نے وہ صلح کا معاہدہ توڑ دیا ہے، اس لیے جب یہ سارا منظر آگ کا دیکھا تو ابو سفیان اور اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور حدیل بن ورقہ، یہ تین آدمی مکہ سے باہر آئے کہ دیکھیں یہ آگ کیسی ہے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ابو سفیان کہہ رہا تھا، ہاں ان میں سے ام حکیم نے کہا کہ یہ بنی خزاعہ کا علاقہ ہے اور انہوں نے آگ جلائی ہوگی، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ وہ اتنا بڑا قبیلہ تو نہیں ہے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ تینوں گرفتار ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے چچا ایک خچر پہ وہ بھی چکر لگا رہے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ابو سفیان اور دو آدمیوں کو ہمارے چوکیداروں نے گرفتار کر لیا ہے تو وہ ان کے پاس آئے اور ابو سفیان کو پہچان لیا۔ ابو سفیان کو پہچان لیا اور اسے یہ کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کرے؟ تو اس نے کہا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو اتنا بڑا لشکر ہے لے کے آئے ہیں، یہ تمہیں اگر قابو تم پہ پا لیا تو تیری گردن اڑا دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں کس طرح اس بات سے خلافی پا سکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ چل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر۔ انہوں نے اپنے خچر کے پیچھے بٹھا لیا، خیموں کے پاس سے گزرتے تھے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اللہ کے نبی کا خچر ہے اور اس پہ ان کے چچا سوار ہیں۔ پیچھے کم لوگوں نے دھیان دیا کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر نے پہچان لیے اور کہا، آج تو اللہ کا دشمن بغیر کسی عائد کے میرے سامنے آ گیا ہے، اور تلوار لے کے خچر کے پیچھے چلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خچر کو ایڑی لگائی اور جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گئے، اور وہاں پہ عمر رضی